ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ برحال جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں دنیا سے جاتے ہوئے بنت رسول نے ایک امانت رکھوائی تھی کہ بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں تیرا ایک ایسا بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس رکھا جائے گا. بیٹی زینب میں تو نہ رہوں گی لیکن تجھے یہ امانت دیتی ہوں کہ جب وہ دنیا میں آ جائے نا بیٹی تیرا ایسا بھائی جس کا نام عباس رکھا جائے. اس کا مطلب بھائی تو اور بھی ہوں گے مگر ایک بھائی ایسا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. تو بیٹی زینب اس کے کان میں میرا پیغام دینا کہ اماں زہرا نے تجھے سلام کہا تھا. اور اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں قسم بخدا، بلکہ ایک ایسے شخص کے واقعات میں کہ جو بہت جاتا ہے مولا حسین کے روزے پر، کبھی کبھی جاتا ہے مولا عباس کے روزے پر، کبھی کبھی جاتا ہے کبھی کبھی. ایک مرتبہ حالت خواب میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاتا ہے، سلام کرتا ہے. بنت رسول کی بارگاہ میں شہزادی اپنا رخ موڑ لیتی ہے. میرے پاس حوالے موجود ہیں. رخ موڑ لیتے ہیں. اس سے سیدہ رخ موڑ لیں اس کا حال کیا ہوگا؟ روتا ہے، فریاد کرتا حالت خواب میں، بی بی ناراض ہیں. فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ کہتا کہ نہیں بی بی میں تو آپ کے بیٹے کی زیارت ہمیشہ کرتا ہوں. فرمایا مگر میرا بیٹا عباس بھی تو ہے نا. اور تیسرا جملہ سنو، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ایک ایسی ضعیفہ ہے جو ہاتھ میں عصا تھامے ہوئے قبر سیدہ پر آتی ہیں اور آ کے سلام کر کے کہتی ہیں بنت رسول اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کر لیجئے. وہاں سے گزرتے ہوئے مروان نے جملہ سن لیا، رک گیا. محلہ بنی ہاشم سے کسی مرد کی تلاش کی کہ کوئی ملے تو اس سے بات کرے. ایک مرد ہاشمی کو دیکھا، مروان نے اسے بلایا. اب بلانے کے بعد کہا کہ میں دشمن ہوں تم سب کی نگاہوں میں اہل بیت کا. مجھے معلوم ہے کہ کیا رشتہ ہے عباس کا اور سیدہ کا. یہ کون بی بی ہے جو محلے بنی ہاشم سے آئی ہے اور قبر فاطمہ پر پرسہ دیتی ہے عباس کا، اور یہ کہہ کر دیتی ہے کہ بی بی اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کیجئے. ہاشمی نے روتے ہوئے مروان سے کہا مروان دشمن خدا، یہ کوئی محلے کی عورت نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی دکھیاری ماں ہے. کوئی عام خاتون نہیں ہے جو قبر سیدہ پر آ کر کہتی ہو السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، بی بی سیدہ میرا سلام قبول کیجئے اور اپنے بیٹے عباس کا پرسہ مجھ سے قبول کیجئے. رونے والوں بس ایک جملہ سن لینا. ذاکر اہل بیت گزرے ہیں، علامہ دربندی مرحوم، اب تو کتاب بھی ان کے نام سے مقتل دربندی مرحوم کے نام سے کتاب موجود ہے. قصائد پڑھا کرتے تھے. ایک دن حالت خواب میں آقا عباس کو دیکھا. آقا عباس نے دربندی سے ارشاد فرمایا ذاکر حسین میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ حالت خواب میں دربندی نے خدمت میں عرض کی مولا میں تو ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے مصائب پڑھوں. فرمایا ذاکر حسین تو نے میری مصیبت پہ غور نہیں کیا.
ذرا سوچ تو صحیح، جو بھی شہید کربلا میں زین سے زمین پر آیا تو گرتے ہوئے یا دائیں ہاتھ کا سہارا لیا یا بائیں ہاتھ کا سہارا لیا، لیکن اے ذاکر حسین، نہ میرا دایاں ہاتھ سلامت تھا نہ میرا بایاں ہاتھ سلامت تھا۔ مولا ہمیں نہیں معلوم آپ زین سے زمین پر کیسے آئے، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی دکھیاری ماں آگے بڑھی ہوگی، آ میرے لال عباس، ارے تجھے لینے کو حسین کی ماں